بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعزروہ وتوقروہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں
حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور، مقدس اور معطر لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہمیں میلاد خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت قبلہ پیر محمد سید محمد عبد الشکور شاہ صاحب اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ مرکز صراط مستقیم کے شعبہ حفظ کے صدر المدرسین حضرت مولانا صفدر عباس جلالی صاحب زید شرفہ کی قیادت میں محترم محمد عظیم صاحب اور دیگر احباب کی کاوش سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ تحریک صراط مستقیم کے ذمہ داران حضرت مولانا محمد مظہر اقبال نورانی صاحب اور دیگر احباب بھی جلوہ گر ہیں۔ آپ تمام شرکاء کو میں اپنی طرف سے اس کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سب کو ہر لمحے میں کروڑوں ثواب عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی عید نہایت خوبصورت انداز میں منانے کا مقصد پوری دنیا پر یہ عیاں کرنا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں ان کے ہم پلہ کوئی ہستی نہیں ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اگرچہ یہ محافل پورا سال جاری رہتی ہیں اور جس مقصد کے لیے اور جن مقاصد کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہ سارے مقاصد عظیم مقاصد ہیں۔ خصوصی طور پر جو دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے، چونکہ اسلام نے پہلے سارے دین کینسل کیے، اسلام آخری دین ہے اور اسلام کو کوئی دین کینسل نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پورے اسلام کا تحفظ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں ہے۔ باطل ادیان کا ہم سے جھگڑا اگرچہ کئی وجوہ سے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے باقی کئی جہتوں پر وہ ہمارے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
نحن ابناء اللہ و احباؤ، یعنی بڑے دشمن تو بنیادی طور پر اسلام کے یہ یہود و نصارہ تھے کہ جن کے دین کینسل ہوئے اور انہیں حکم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ ہی رہیں گے، مگر اس نبی کا کلمہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ اس بات پر توجہ کرنا، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، معاذ اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ اللہ کریں گے، اللہ والے کہیں گے اپنے آپ کو، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا معاذ اللہ۔ یہ بنیادی تکلیف تھی کفر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعرے کے جواب میں جو بشکل آیت قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی غلط فہمی دور کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہود و نصارہ مجھے چھوڑ کے اللہ والا بننا چاہتے ہو تو اللہ تجھے اپنا نہیں بنائے گا، اور اگر میرے بنو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا اپنا بنائے گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ بنیادی نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے آج صدیوں بعد سنتے ہو معاذ اللہ بار بار ویسٹ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، فلمیں بنائی گئیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف نہیں، تکلیف ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بنیاد پہ اسلام ایک علیحدہ جامع اور آخری دین ہے۔ تو جس وقت سب سے بڑھ کر آپ سے دشمنی ہونی تھی تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر کا جامع فریضہ امت پہ لازم کر دیا۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو، اور اس توقیر سے اسلام کو اٹھان ملی، اس تعظیم سے اسلام کی طاقت ابھری، اور یہ تعظیم ہی قیامت تک وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے نشأت ثانیہ اسلام کی ہو سکتی ہے اور اسلام پھر سارے باطل ادیان پہ غالب آ سکتا ہے۔ یقیناً عقیدہ توحید پہلا عقیدہ ہے، پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے یوں ہی ہے، لیکن نفس الامر میں ترتیب کے لحاظ سے ترتیب یہ ہے کہ اللہ کو ایک وہی مانتا ہے جو پہلے اللہ کے حبیب کو اپنا نبی تسلیم کر لے۔ یہ ترتیب شروع سے آ رہی ہے، یعنی یہ اسلام جس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ سینہ بسینہ آگے پہنچا ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ وہی لوگ تھے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو پہلے جانتے تھے۔
یعنی جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا اس وقت بھی جانتے تھے. مشہور ہے بلکہ قرآن کا مضمون ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جو بت پرستی سے بھرا ہوا تھا اور جس ماحول میں الہ کا تصور اتنا ہی تھا، یعنی اتنی جہالت تھی عرب میں. یہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ ایک بت کو سجدہ کرتے تھے، اگر اس پتھر سے خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو پہلے پتھر کو گندی نالی میں پھینک دیتے تھے اور نئے کو سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ بخاری میں باب جہل العرب، عربوں کی جہالت کا باب. سرکار کی آمد سے ہی پہلے یوں جہالت تھی کہ خدا کے بارے میں ان کا اتنا اونچا نظریہ تھا کہ چاہو تو سجدہ کر لو، چاہو تو پھر پسند نہ آئے تو گندی نالی میں پھینک دو. اس ماحول میں میرے نبی علیہ السلام نے آ کے توحید کا جھنڈا گاڑا. اور امتوں کا مزاج یہ ہے، قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب نبی امتوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، تو آگے امتوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے ارین اللہ جہرا، جس رب کو تم ایک منوانا چاہتے ہو ہمیں دکھاؤ، دکھاؤ گے تو ہم پھر مان لیں گے. یعنی ان کا ٹیسٹ یہ تھا کہ خدا نظر آنا چاہیے، اگرچہ پتھر گئی ہو نظر آئے تو پھر سجدہ کریں گے، دیکھے بغیر ہم سے نہیں مانا جاتا. مگر یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور کمالات میں سے ہے کہ مکہ والوں نے، عرب والوں نے چہرہ آپ کا دیکھا ہے، کلمہ اللہ کا پڑھ لیا ہے. جو پہلے قریب تھے انہوں نے پڑھا، پھر آگے اس طرح مکہ مکرمہ میں پھیلا، پھر مدینہ منورہ میں، پھر پورے عرب میں، پھر پوری دنیا میں. اصل جو اس پورے اسلام کی پنیری ہے، جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے تو ان لوگوں نے بھی پوچھا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی کچھ تو مقدس ہستیاں دوسرے نمبر پر، تیسرے پر کلمہ پڑھنے والی، وہ تو عظیم انداز کے مالک تھے، لیکن عمومی طور پر جو عرب تھے انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ جس خدا کو ایک کہتے ہو اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جب ہر طرف بوتی بوتے اور سرکار کہتے تھے خدا ایک ہے، تو انہوں نے پوچھا ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل دی وہ بشکل آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ پورے اسلام کا مدار کس چیز پہ ہے، کہ پہلوں نے کلمہ پڑھا تو کس بیس پہ پڑھا، بعد والوں نے تو ان کو دیکھ کے پڑھا، پھر بعد والوں نے ان کو دیکھ کے پڑھا. سب سے پہلے جب پوچھ رہے تھے خدا ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. خلاصہ یہ ہے خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے. یہ کوئی اور زبان نہیں کہہ رہی، یہ زبان محمد کہہ رہی ہے. اور آپ نے جو پہلا اجلاس بلایا تھا جس میں قریش کے سارے خاندانوں کے افراد آئے ہوئے تھے، سارے نمائندے، بخاری میں اس اجلاس کی کاروائی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، چونکہ تمہیں وہ لشکر نظر بھی نہیں آ رہا، کوئی گھوڑوں کے سموں کی آواز بھی نہیں آ رہی، کوئی گرد و غبار بھی نظر نہیں آ رہا، تو کیا تم مان جاؤ گے کہ لشکر آ گیا ہے جبکہ کوئی ایسی نشانی نہیں؟
تو سارے دشمن اجلاس میں اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل مل کے بیک زبان کہا اگر آپ فرمائیں کہ لشکر آ گیا ہے ہم دیکھے بغیر مان جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مانو گے جب کہ لشکر نظر نہیں آ رہا، جب کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، جب کہ کوئی گرد و غبار نہیں ہے؟ تو ان کا جواب تھا جو صحیح بخاری میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اس بنیاد پہ مانیں گے ما جربنا علیک الا صدقا، کہ تم وہ ہستی ہو کہ جن کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی نکلا ہی کچھ نہیں۔ سرکار نے جواب دیا، میں پوچھتے تھے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل میں آپ ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا اس اعلان نبوت سے پہلے میں 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، میں کہیں کل باہر سے نہیں آیا مکہ مکرمہ میں کہ آج میں نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ میری ولادت کے وقت کے واقعات اور حسین مناظر بھی تمہارے سامنے، میرا پھولوں جیسا بچپن بھی تمہارے سامنے، میری ابھرتی جوانی بھی تمہارے سامنے، میری صداقت کا لہجہ بھی تمہارے سامنے، میرا روپ اور میری بے داغ جوانی بھی تمہارے سامنے، میرے تجارتی سفر بھی تمہارے سامنے، میری زندگی 40 سالہ کھلی کتاب تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، اس کتاب کا ہر ورق پڑھو، اس کتاب کا ہر باب پڑھو، ہر فصل پڑھو، ہر ورق پڑھو، ہر سطر پڑھو، ہر حرف پڑھو۔ اگر 40 سالہ زندگی کی کتاب میں ایک حرف بھی تمہیں جھوٹ کا نظر نہیں آتا تو پھر مان جاؤ کہ میں جو کہہ رہا ہوں خدا ایک ہے تو واقعے میں ہی خدا ایک ہے۔ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، سارے بولو سارے لبیک لبیک۔ تو اس لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پہ عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے عقیدہ توحید پھیلا ہے۔ جب ڈیمانڈ کی جا رہی تھی خدا دکھاؤ تو سرکار جواب میں کہہ رہے تھے فقد لبثت فیکم، میں نے تمہارے ماحول میں 40 سال گزارے، مجھے دیکھو۔ سرکار کا چہرہ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہے۔ اعلان نبوت کے بعد والی زندگی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کی تو ہر گھڑی کا عروج بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اسلام کی بیس وہ 40 سال بن گئے جو ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس پورے 40 سال کے ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں وہ کمال بھرا ہوا تھا کہ دشمنوں کو صادق بھی کہنا پڑا، امین بھی کہنا پڑا۔ تو اس بیس پر سرکار نے فرمایا چونکہ میں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے لہذا میری زبان پہ اعتماد کرو، جب کہتے ہو کہ ہمیشہ سچ سنا ہے تو پھر آج بھی سچ ہی بول رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر رسالت کا قرب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنہیں حاصل تھا، یعنی بچپن میں دعوی نبوت سے پہلے بھی انہوں نے اپنی اس تجربے کو سامنے رکھ کے اپنے دل کو اچھی طرح سمجھایا۔ جو 40 سال جھوٹ نہیں بولے آج کیسے بولتے ہوں گے؟ لہٰذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بعد والی سیرت تو مزید نور علی نور ہے۔ جو پہلے 40 سال ہیں وہ بیس بن گئے
کہ اسلام چند سالوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر دشمن اسلام رسالت پہ حملہ کرتا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ ایک ستی سا انسان بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ ایجنڈا بر صغیر میں بھی لانچ کیا گیا، جس کا ڈٹ کے مقابلہ حضرت امام فضل حق خیر آبادی نے اور پھر تفصیل کے ساتھ جم کے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا۔ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بڑا بھائی کہا جانے لگا کہ اتنا ہی مرتبہ ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈاکیے کی طرح تھے، ڈاک دے کے آئے ڈاک دے کے چلے گئے، ان کا کام اتنا ہی تھا۔ معاذ اللہ جب یہ تعارف کروایا جا رہا تھا اور جب توحید یہ بیان کی جا رہی تھی کہ اگر نماز کے اندر ان کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے کہ گائے گدے کا تو تعظیم سے نہیں آئے گا، ان کا آئے گا تو تعظیم سے آئے گا، اور نماز خدا کی ہو اور تعظیم ان کی ہو تو اس سے خرابی لازم آئے گی۔ یہ سبق جس وقت بر صغیر میں پڑھائے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ اقبال جیسے شاعر کو یہ کہنا پڑا، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ وہ پھر نماز کیسی ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کو گائے گدے کے خیال سے معاذ اللہ علیحدہ اور معاذ اللہ ادنا سمجھا جا رہا ہے کہ گائے گدے کا تو جائز ہے لیکن سرکار کا خیال ناجائز ہے۔ اس فتنے کے مقابلے میں مسلسل جہاد کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے، ان کے خلفاء نے، اور آج تک ہم ان کے غلام جہاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ابھی یہ ایک دو دنوں میں وہ ایک دیوبندیوں کا مفتی اس کا کلپ وائرل ہوا اور کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس طرح کی باتیں وہ کہا ہے۔ تو اس کا مقصد اس سے ملحدوں کو اور لبرل لوگوں کو اور کرسچن جو ہے ان کو اور یہود کو مواد دینا ہے کہ مسلمانوں دیکھو تم تو خود کہتے ہو کہ تمہارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور پھر اس طرح کی اس نے باتیں کی کہ فلاں سکالر میں تو بندہ اس کے فالو کرنے کے لیے دل کرتا ہے، تو جو خود ہی پڑھے لکھے نہ ہوں ان کی کس طرح کوئی تقلید کرے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب کلمات اس نے بولے۔ میں نے ایک پارٹ اس کے رد کے اندر وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ یعنی یہ فتنہ ہے کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستی سا انسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اتنے عظیم نہیں تھے جتنا بیان کیا جاتا ہے، وہ ایسے نہیں تھے، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن جو دیکھنے والے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے، مگر خدا کی قسم ہم نے ویسے مانا ہے جیسے دیکھنے والوں نے مانا ہے۔ اور اس لفظ کی بھی وضاحت سن لیجئے، ویسے جو میں نے کہا تو برابری کے لیے نہیں کہا، چونکہ کہاں صحابہ کا ایمان اور اہل بیت اطہار کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان، ان کا ایک چراغ جیسا، ان کا ایک سورج جیسا، ہمارا ایک چراغ جیسا، مگر جس کو انہوں نے مانا اس کو ہم نے بھی مانا۔ جو پیٹرن تھا عقیدے کا ان کا وہی ہمارا ہے، اور اس کو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس وقت صورتحال کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے اور یا محض ایک ڈاکیے جیسا سمجھتے تھے، یا پورے دین کا محور سمجھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک دین اسلام اور بعد میں بھی قائم رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب حدیبیہ میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری شریف میں ہے، تو قریش کا سفیر جس کا نام عروہ بن مسعود تھا آیا تو کٹر کافر تھا، مگر گیا تو نور اسلام کی جھلک لے کے گیا۔ اس نے کس چیز سے تاثر حاصل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ حالانکہ قریش نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہوا تھا کہ جو بات تم فائنل کراؤ گے ہمیں منظور ہے۔ وہ جو اسے چمک ملی تو صحابہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کی جا رہی تھی، جو ہم اہل سنت تعظیم نبی کرتے ہیں، سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، سرکار کی تعظیم ہی ہے کہ آپ کی ولادت کے اہتمام کے لیے بڑے بڑے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے کئی انداز ہیں۔ تو عروہ بن مسعود واقعی بڑا جہاں دیدہ انسان تھا اور اس کو مختلف زاویوں سے اس نے پرکھنا چاہا، چونکہ مسئلہ جنگ کا تھا کہ سرکار عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے، قریش روک کے بیٹھے ہوئے تھے اور معاملہ جنگ تک پہنچا ہوا تھا، تو اس نے یہ جائزہ بھی لیا کہ یہ لوگ لڑیں تو کیا کریں گے، چونکہ ایک تاثر قریش یہ پیش کرتے تھے، یہ بھی ایک سازش تھی کہ ہماری برادری کا بندہ تھا اور اس کو شوق تھا بادشاہ بننے کا، اور بادشاہ بن کے اس نے فوج بھرتی کر لی ہے، تو جس طرح بادشاہوں کی فوجیں لڑتی ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں، اگر لڑائی ہوئی تو ایسا ہی ہونا ہے، یہ ان کا تاثر تھا۔ عروہ بن مسعود جب دیکھ کے گئے واپس تو قریش کے قدموں سے زمین نکال دی، کہا وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے قریش کچھ نہ پوچھو، میں کیسر کے پاس بھی تمہارا نمائندہ بن کے گیا، میں کسرا کے پاس بھی تمہارا سفیر بن کے گیا، میں نجاشی کے پاس بھی تمہارا ترجمان بن کے گیا۔ یعنی واقعی وہ اس وقت کی ساری بڑی حکومتوں میں قریش کا سفیر رہ چکا تھا، مگر کہتا ہے جب میں حدیبیہ پہنچا ہوں، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ وہ کیسر و کسرا کے درباروں کی رونقیں اور ان کے اہتمام اور ان کی قالینیں اور ان کی کرسیاں اور ان کے لاؤ لشکر، وہ سب مجھے بھول گئے۔ خدا کی قسم ہے، عروہ نے کہا، میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی پاک کی کرتے ہیں۔ لفظ تعظیم سے فرق ظاہر کیا، کہا بادشاہوں کی ایسی تعظیم نہیں ہوتی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ بادشاہوں کی فوجیں بھاگ جاتی ہیں، نبیوں کے دیوانے بھاگیں گے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے۔ اب یہ لفظ تعظیم یہ صحیح بخاری میں ہے، یعظمہ اصحابہ، اور آج افسوس یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو حج لٹریچر چھپتا ہے اس میں ہزاروں کتابیں اس فتوے کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے،
اور مشرک جو حدیبیہ میں آیا وہ کہتا ہے جیسی تعظیم صحابہ کرتے ہیں نبی کی ایسی کوئی نہیں کرتا، اور اس تعظیم کرنے کا فیض یہ ہوا کہ پکے مشرک کا شرک ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا میں بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اتنی محبت، اتنی تعظیم۔ اب یہ لفظ تعظیم کی ڈیفینیشن کی ضرورت پڑی تھی قریش کو کہ وہ تعظیم کیا ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے تم بڑے حیران رہ گئے ہو۔ اب دیکھنا سرکار کے لحاظ سے یعنی جو طریقہ ہے امت کا، اس کی وجہ سے دھاک بیٹھتی ہے کافروں پر کہ یہ بڑے زبردست ہیں، یہ بھاگیں گے نہیں، یہ اپنی امت اور ملت کا لوہا منوائیں گے۔ اب غور سے لفظ سننا، صحیح بخاری میں ہے، عروہ بن مسعود نے پہلا جملہ یہ بولا تعظیم بتاتے ہوئے، کہتے ہیں واللہ ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ قریش میں حیران رہ گیا ہوں، اتنا پیار میں نے آج تک ایسا محبوب کوئی نہیں دیکھا، اتنا پیار۔ لوگ پیار کرتے ہیں رخسار سے، زلف سے، لیکن میں نے تو وہ محبوب دیکھے لب و رخسار کا تو کیا کہنا، ان کے انوار کا تو کیا کہنا۔ وہ جب اپنا لعاب دہن اپنے ہونٹوں سے جدا کرتے ہیں، اس لعاب دہن سے وہ اتنا عشق کرتے ہیں کہ صحابہ ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، ایک بار بھی لعاب دہن زمین پہ نہیں گرا، ہر بار کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرا ہے۔ زندہ باد۔ اب لعاب دہن ہتھیلی پہ گرنا، اس کو نیچے نہ گرنے دینا، اس پر تو عروہ حیران تھے ہی، لیکن اس سے اگلے کام پر مزید حیران ہو گئے۔ اور یہ بھی سمجھو یہ جو لفظ لعاب دہن ہے یہ ایک ہلکا سا ترجمہ ہے، اصل میں جو لفظ نخامہ ہے، ایک تو ہوتا ہے بساک، ایک ہوتا ہے بزاک، وہ لعاب کے لیے ہوتا ہے۔ نخامہ اس کھنگار کو کہتے ہیں جو سینے سے آئے، اور وہ عام تھوک سے زیادہ باعث نفرت ہوتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھوک تو نہیں، یہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے۔ جب گل قدس کی پتیوں سے وہ جھاگ جدا ہوتا تھا، صحابہ ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ لعاب باعث نفرت ہوتا ہے، مگر یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ وہ لعاب دہن جب دشمن نے دیکھا، عروہ بن مسعود جو حالت کفر میں آیا ہوا تھا، کہ لعاب دہن جس کی تلی پہ ہتھیلی پہ آیا ہے، یہ نہیں کیا کہ اس نے رومال سے صاف کر دیا ہو، کپڑوں سے صاف کر دیا ہو۔ کہتے ہیں میں حیران تھا، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ، یعنی سب سے اہم تو چہرہ ہے، جو بندہ اس کو ہر وقت ستھرا رکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے، کہتا ہے جسے ملتا تھا وہ اپنے چہرے پہ لگاتا تھا۔ تو میں نے کسرا کے پاس ایسا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا، میں نے کیسر کے پاس ایسے محب نہیں دیکھے، میں نے نجاشی کے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ قریش سمجھ جاؤ یہاں معاملہ اور ہے، بادشاہوں کا معاملہ اور ہے، جو اپنے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن نیچے نہ گرنے دیں، ان کا لہو کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب دیکھو ایسے کاموں کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام لوگوں کے لحاظ سے معمولی سا کام تھا، بلکہ کچھ دوسرے فرقے والے کہیں گے کہ یہ تو وہ کوئی بدعت کر رہے تھے، فضول کام کر رہے تھے، لیکن نمازوں کا اثر جو کہ بالیقین فرض ہے اور کوئی چھٹی نہیں،
اور وہ سارے نمازیں پڑھ رہے تھے حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے. 3 دن انہیں نمازیں پڑھتے بھی عروہ بن مسعود نے دیکھا، مگر قریش کو جا کے نمازوں سے نہیں ڈرایا. ڈرایا ہے تو لعاب دہن ماتھے پہ لگانے سے ڈرایا ہے. یعنی ایسی چیزیں جو رسالت کے ساتھ تعلق اور پیار کی ہیں، یہ غلبہ اسلام کی ایک خاص دلیل ہے. ہر چیز ضروری ہے، چہرے پہ داڑھی کی سنت ہو یہ بھی غلبہ اسلام کے لیے ہے، سر پہ امامہ ہو یہ بھی غلبہ اسلام کے لیے ہے، رمضان کا روزہ ہو، نماز پنجگانہ ہو، حج ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر قریش کا وہ سفیر، صحابہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارا راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دشمن نبی کا ہی آیا ہوا ہے. اور ادب سرکار کا دوسری طرف یہ ہے کہ صحابہ یوں بیٹھے ہیں جیسے جسم میں جان نہیں، سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی نعرہ لگا کے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ خاموش رہنے کا حکم ہے کہ کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائیں. اور دل یہ بھی تھا کہ اس کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بات محبت سے خود ہی گھڑ لی. لیکن سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگائیں گے تو اتنا دل 2 نفل پڑھنے سے اس کا نہیں جلے گا جتنا لعاب دہن سے جلے گا. حالانکہ نفل پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے. اس نے پچھلوں کو جا کے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ان کو تہجد پڑھتے دیکھا، میں نے ان کو جو ہے وہ تکبیر اولا میں شریک ہوتے دیکھا. یہ کہا کہ وہ تو لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگا رہے تھے. قادو یقتتلون علی وضوئہ. دوسری بات بتائی کہ پانی مشکیزے میں ہوتا تھا تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا. وہی پانی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے استعمال کرتے تھے تو ایک ایک قطرے کے لیے جھگڑا ہوتا تھا، ہر ایک وہ لیتا تھا. اور حدیث بتا میں ہے کہ جسے نہیں ملتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑتا تھا جس پہ کوئی قطرہ گلا ہے. یہ توہم پرستی نہیں، یہ صحابیت کا عشق تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ جسے کوئی قطرہ نہیں ملا وہ اس ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ رہا ہے جہاں پہ کوئی قطرہ گرا ہے. آج لوگ اس کو بریلویت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ بریلویت ہے تو یہ پھر دور صحابہ سے چل کے آئی ہے کہ صحابہ توہم پرستی نہیں کر رہے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جہاں ایک قطرہ گرا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی کا، یقیناً اس ہاتھ سے میرا ہاتھ بھی برکت والا بن جائے گا. یہ دوسری بات کی. اور کہا اذا امرا فابتدروا امرہ. قریش یہ بات بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں چومیں اور مشکل وقت آئے تو آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں. کہنے لگے آرڈر ایک کو ہوتا ہے، تیار سارے ہو جاتے ہیں، ہر ایک چاہتا یہ کام میرے حصے میں آئے. اور پھر اذا تکلم خفضوا اصواتهم. جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اپنے رسول علیہ السلام سے گفتگو کرنے کی تو اپنی آواز سرکار کی آواز سے پست رکھتے ہیں. لوگ تو ذات کی برابری کر رہے ہیں، وہ بات کی برابری بھی نہیں کرتے تھے. اور پھر 5ویں بات بتائی، کہتے ہیں میں حیران ہوں، وہ آنکھوں سے بھی تعظیم کرتے ہیں. پھر لفظ تعظیم بولا، کیسے؟ کہتے ہیں ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ. کہ وہ قبیلوں کے سردار غلام بن کے بیٹھے ہیں. ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں، طلحہ و زبیر بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں. کہا میں نے دیکھا ہے وہ دیکھنے میں پوری آنکھیں کھول کے اس طرح سیدھا سرکار کے چہرے کو نہیں دیکھتے، نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں تاکہ کہیں دیکھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے. اب اس سے متاثر ہوا کافر اور اس نے کلمہ پڑھا. اگر وہاں ٹولیوں میں خدا نخواستہ بالفرض جو صحابہ بیٹھے تھے وہ ٹولیوں میں بیٹھ کے ایسی گفتگو کر رہے ہوتے جیسے آج کی کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں میں کی جاتی ہے، کہ کہہ رہے ہوتے اللہ کے نبی ہیں، بس ان کی حیثیت ڈاکیے جیسی ہے، ڈاک دینے آئے ہیں، ڈاک دے کے چلے جائیں گے. عروہ اٹھ کے دوسرے ٹولے میں بیٹھتے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو خدا کے رسول مگر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے.
تیسرے میں بیٹھتے تو وہ کہہ رہے ہوتے انہیں تو کل کا پتہ نہیں ہے، انہیں تو قیامت کے دن اپنے ساتھ جو کچھ ہوگا پتہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگر یہ تقریریں حدیبیہ میں ہو رہی ہوتی صحابہ کی بزم میں، تو اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کیا عروہ کا دل کرتا کہ میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں؟ اگر دل کیا ہے اور یقیناً کیا ہے اور کلمہ پڑھا ہے تو اس نظریے پر پڑھا ہے جو نظریہ آج بھی رہتا ہے تو سنی کے سینے میں رہتا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں، آپ خود تجربہ کر سکتے ہو۔ اب وہ مفتی کہلاتا ہے طارق مسعود یا اس طرح کے دوسرے فرقے کے لوگ، ان کا کوئی چوک میں کھڑا اس سے پوچھو اگر تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ اور دوسری طرف ہمارے علماء، ہمارے پیران طریقت نہیں، ایک عام ریڑھی لگانے والا سنی کھڑا ہو، اس سے پوچھو اگر تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا کرو گے؟ اب ان دونوں کے جواب سے پتا چلے گا کہ ادھر کا ان پڑھ بھی جنت کے رستے پہ ہے اور ادھر کا پڑھا ہوا بھی ابو اندھیرا ہے۔ یعنی یہ کہے گا اگر لعاب دہن سرکار کا مل جائے تو میں تو بڑا خوش قسمت قرار پاؤں گا، اس لعاب دہن کو ماتھے پہ لگاؤں گا۔ اور دوسرا جو دن رات اپنی برابری کرتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ہیں میں ان جیسا ہوں، وہ لعاب دہن کی قیمت کیا بیان کر سکتا ہے یا لعاب دہن کی شان کیا بیان کر سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو ادب سیکھا اور جو ادب آگے سکھایا، اس پر آج بھی مدار ہے اسلام کا، اور اس عقیدے کی ترجمانی سے اسلام غالب آ سکتا ہے، اس کے بنیاد پر روح جہاد پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ساری شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ ایک یہ مستقل شعبہ ہے۔ اس شعبے کا نام کیا ہے؟ میں نے بخاری کی اس شرح پر اپنی جو ہم اہل سنت کے مختلف اماموں کی شروحات ہیں مختلف صدیوں میں، بہت سی وہ بھی مطالعہ کی اور ان جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بھی پڑھا، اور میں نے جو نجد کے علماء ہیں کہ آخر اس حدیث کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں، تو نجد کا علماء نجد سعودیہ کے جو علماء ہیں ان کا ایک جس کو وہ اپنا مجدد قرار دیتے ہیں اور اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، محمد بن صالح عثیمین، اس کی جو بخاری کی شرح ہے اس کے تحت میں نے پڑھا کہ آخر جب لعاب دہن ماتھے پہ لگا تو یہ اس عمل کو کیا کہتا ہے یا اس پہ تبصرہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے بڑی بچنے کی کوشش کی کہ تعظیم کا لفظ نہ بولے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مسلک بچا کے سمیٹ کے دامن نکل جائے، لیکن پھر بھی بالآخر جو اس نے لکھا وہ بھی ہماری ہی دلیل بنی۔ وہ لکھتا ہے ما کان صحابہ یفعلون ہاکذا عادتاً، کہ صحابہ اس طرح لعاب دہن ماتھے پہ لگانا یہ ہمیشہ سارے حالات میں نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ اس کا ایک گمان ہے چونکہ وہ اب پیدا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ کب تھا دن رات کے بتائے کہ وہ ہر وقت یوں نہیں کرتے تھے، اس دن ہی کیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا یہ اس دن کیا تھا، کیوں؟ کہتا ہے کرنا اس لیے پڑا تھا کہ ایک دشمن نبی آیا ہوا تھا، یعنی عروہ بن مسعود، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے لِإِغَاظَةِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک کا دل جلانا چاہتے تھے، یعنی لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر مشرک کا دل جلانا چاہتے تھے۔ یہ اس نے بھی تسلیم کیا کہ اگر اٹھ کے 2 نفل پڑھتے تو اتنا دل نہیں جلنا تھا مشرک کا جتنا سرکار کے پیکر سے ہی، جن کو یہ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اسی پیکر سے نکلنے والے لعاب کو جب صحابہ نے ماتھے پہ لگایا تو کہتا ہے مشرک کا دل جلا۔ تو یہ سرکار کے سامنے صحابہ کا ایک شعبہ اور دین کا ایک شعبہ اس کی تشریح کے مطابق ثابت ہو گیا۔
کہ اور بھی بڑے کام فرض ہیں، مگر ایک کام یہ بھی فرض ہے کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے، اور جس چیز سے دشمن نبی کا دل جل جائے اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس نے دشمن نبی کا دل جلایا ہے۔ تو یہ آداب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے ایک ایک جہت میں وہ امت کا آج کا بھی ترہ امتیاز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانوروں والی حدیث بتا رہے تھے، سنن ابی داؤد میں ہے، اس طرح کر کی انگلیاں اپنی، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، یعنی جو عیب والے جانور ہیں۔ یوں کرنے کے فوراً بعد خیال آیا کہ میں نے کہا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیاں کی اور دکھائی میں نے اپنی انگلیاں ہیں، تو کہیں مجھ پہ قیامت کے دن یہ گرفت نہ ہو کہ تم نے اپنی انگلیوں کو سرکار کی انگلیاں کہا، تیری انگلیاں کہاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں؟ تو صحابی نے فوراً وضاحت کی، کہا اصابعی اقصر من اصابعہ واناملی اقصر من اناملہ۔ لوگوں میں نے سمجھانے کے لیے یہ انگلیاں سامنے کی ہیں، ورنہ یہ انگلیاں بھی سرکار کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں اور یہ پورے بھی سرکار کے پوروں جیسے نہیں ہیں۔ یعنی جس انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میری انگلی اس انگلی سے کب مل سکتی ہے؟ یعنی فوراً یہ وضاحت ضروری سمجھی۔ آج جو پورے پیکر کے لحاظ سے 6 فٹ والے کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، صحابہ نے فوراً انگلی کے لحاظ سے بھی وضاحت کر کے یہ واضح کیا کہ ہماری انگلیاں اور ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک اور ہیں۔ اور یہاں تک ایک موقع یہ تھا کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ حضرت میمونہ ان کی خالہ ہیں۔ تو وہ اپنی خالہ کے گھر ایک رات رہے کہ میں دیکھوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اس رات سرکار بھی اسی گھر میں تھے۔ فتح الباری میں حدیث شریف موجود ہے، سرکار اٹھے اور جب نماز شروع کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، سرکار کے پیچھے، جس طرح مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیثوں کے مطابق تو ہے کہ اس جانب کھڑے ہوئے، لیکن فتح الباری نے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جب پیچھے کھڑے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے انہیں کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ جب ساتھ کھڑا کیا تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ کھڑا کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اب متعدد بار ایسا ہوا۔ جب سلام پھیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھنا جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے نہیں سمجھا کہ چلو بھائی ہیں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، برابر برابر کوئی بات نہیں۔ سرکار نے پوچھا یبن عباس مالا کا اجالو کا حذائی و تخلفنی، ابن عباس تجھے کیا تھا؟ میں تجھے بار بار اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے۔ جب میں خود تمہیں برابر کھڑا کر رہا تھا تو میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے نماز میں؟ اب جواب سنو ان کا۔ کہنے لگے ما کان ینبغی لی ان اقوم حذاءک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ خاندان نبوت کے فرد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے برابر کھڑے کرتے رہے مگر مجھ سے برابر کھڑا ہوا نہیں گیا۔ کیوں؟ میں ہوں عباس کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول۔ یہ میرے لیے جائز کب تھا کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاتا؟ اب یہ ادب ہے
ان ہستیوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے اور جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے اگر دوسرے لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ لائے ہیں تو پھر ان کو ہدایت کی سند ملے گی. اب ان کے ہاں اتنا ادب ہے، اتنا احترام. خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ایک لحاظ سے امت کے منفرد فرد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ ان کا تو پہلے وصال ہو گیا تھا احد میں، پیچھے امت میں ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو سرکار اتنا ان سے پیار فرماتے تھے اور اتنی عزت دیتے تھے. اگر انہیں بلانا ہوتا تھا تو کہتے تھے بلانے والے کو ردو الیہ ابی عباس، جاؤ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام جنہیں یعنی چچے کو ابا کہیں، ابی عباس. اور پھر فرمایا کہ امر الرجل سنو ابی ہے، بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے. امت کو بھی سبق دیا. اب وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رسول اکرم جن کو اپنا باپ کہہ کے بلاتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عباس یہ بتاؤ کہ ہم تو بعد میں آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں سارے حالات کا، آپ بڑے ہو یا اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ پوچھنے والے کا مقصد عمر میں بڑا ہونا تھا، کہ آپ عمر میں بڑے ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں، کیونکہ ویسے تو غیر نبی نبی سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. اب عمر میں بڑا ہونا یہ لفظ بھی بولنا اپنے لیے حضرت عباس نے گوارا نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ. سائل نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے ہوا اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. صرف بات یہ ہے انا ولدت قبلہ، میری ولادت پہلے ہوئی ہے، بڑے وہی ہیں. حالانکہ جس کی ولادت دوسرے سے پہلے ہو وہ اس سے بڑا ہوتا، مگر مقابلے میں چونکہ سرکار کی ذات ہے تو یہ ادب چچا کر رہے ہیں. کہتے ہیں بڑے وہی ہیں، میں اپنے آپ کو عمر میں بھی بڑا نہیں کہوں گا، بڑے وہی ہیں، انا ولدت قبلہ، صرف میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد صرف اس امت میں نہیں ساری امتوں میں پہلے نمبر پر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد، ان سے سوال ہوا. واقعہ اس طرح کا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جماعت مسجد نبوی میں کرانے کے بعد مسجد قباء کا جو علاقہ ہے وہاں بنی عمر بن عوف قبیلہ ہے، ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور پیچھے ٹائم اتنا گزرا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو یہاں پھر دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکار خود معین کر کے گئے تھے کہ اگر میں نہ آیا تو میرے مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. اور دوسرے میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ کر کے کہا کہ اگر سرکار نہیں ہے تو پھر ابو بکر صدیق ہی متبادل جماعت کرا سکتے ہیں، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کی امامت کرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، یہ وہ امامت نہیں جو آخری علالت کے دنوں میں 17 نمازوں کی تھی، یہ پہلے کی بات ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ ہو گئی، صفیں بن گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اب عجیب امتحان تھا امت کا، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا
پوچھ سکتے نہیں تھے چونکہ نماز شروع ہو گئی ہے. اب جو کچھ پہلے پڑا ہوا تھا اسی کی روشنی میں ہی پیپر حل کرنا تھا، مگر قربان جائیں صحابہ پاس ہو گئے. جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب سے آخری صف میں آئے اور آخری صف والوں کو پتا چلا کہ سرکار تشریف لے آئے، انہوں نے رستہ بنایا، پھر اگلی صف والوں نے رستہ بنایا، ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر آواز پیدا کی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. اب یہ بھی توحید پرست تھے، بلکہ اس امت کے سب سے پہلے نمبر کے توحید پرست تھے. انہیں بھی پتا تھا نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ جو دہلی برانڈ توحید ہے اگر اس طرح کی ہوتی تو کہتے ہم مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، رب کی نماز ہے. نبی پاک اگر آخری صف میں کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں. مگر جو صحیح عقیدہ توحید اور تعظیم نبی کا عقیدہ تھا ان سے کہا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہوں نبیوں کے بھی امام اور امت کی صفوں میں آخر میں کھڑے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، جگہ بنتی گئی، یہاں تک کہ چلتے چلتے نماز کے اندر ہی وہ پروٹوکول امت نے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچ گئے. اب بتاؤ، اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے نبی کا تو گائے گدے کے خیال سے برا ہے، معاذ اللہ. تو یہ جو ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے اور درمیان میں جگہ بنا رہے تھے، کیا انہیں خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، اور تعظیم سے آیا تھا، سرکار کی تعظیم کے لیے. اور پھر کمال یہ ہے کہ بالآخر امام نے بھی تعظیم شروع کر دی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں. آپ پیچھے ہٹنے لگے تو وہ دن بھی تاریخ کا سنہری دن تھا جب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مکانک ابو بکر، میں تیرے پیچھے پڑھنے آیا ہوں، کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پیچھے ہٹا ہے اور میرے آقا علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے اور جہاں تک نماز پہنچی تھی وہیں سے آگے شروع کر دی. یہ نہیں کہا کہ سارے توڑو ایک بار، تعظیم کی وجہ سے تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. وہاں سے نماز شروع کی، نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا. حالانکہ سرکار جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کیوں چھوڑا، لیکن اگر نہ پوچھتے تو ہم تک وہ حقیقت کیسے پہنچتی جو صدیق اکبر کے دل میں تھی. فرمایا، ابو بکر، میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراتے رہو، تم نے پھر مصلی کیوں چھوڑا اور پیچھے ہٹائے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا جواب سنو. آج کیا پدی کا شوربہ لوگ برابریوں کے دعوے کرتے ہیں. وہ امت کا پہلے نمبر کا فرد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب، میری کیا حیثیت ہے، میں تو ہوں ابو قحافہ کا بیٹا. یعنی کرمانی میں لکھتے ہیں کسی مقام پر یہ حد درجے کی عاجزی ہے کہ بندہ اپنا نام بولنا بھی چھوڑ جائے. یہ کہتے میں ہوں صدیق اکبر، میں اپنا نام لیتے، بلکہ کہے میں تو ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رب کے نبی علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اگرچہ آپ مجھے آگے کھڑے رہنے کی تلقین فرما رہے تھے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں پشت اپنی آپ کیسے کروں، اس لیے میں پیچھے ہٹ آیا ہوں. اب اس تعظیم پر سرکار ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اللہ بھی اتنا خوش ہوا کہ جس شخص نے تعظیم نبی میں مصلی چھوڑ دیا تھا، رب نے امت میں پہلے نمبر پر اسے ہی عطا فرما دیا تھا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تو یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک فیصلہ کن گفتگو کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی دعویٰ دار ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دعویٰ کرنے میں ہر کوئی آزاد ہے، لیکن جو کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم نے مانا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو دوسرا گروپ کہتا ہے یوں مانو جیسے ہم نے مانا ہے، ہم کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم نے مانا ہے. قرآن کہتا ہے فیصلہ ختم، یوں مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے، صحابہ کے ماننے کی طرح مانو. تو اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت اس لائن پر ہیں، اس عقیدے پر ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ تھا. میری دعا ہے ہمیں اسی عقیدے پر رب ہمیشہ رکھے اور اسی کی آگے تلقین اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بات اس مشن پر ختم کرتا ہوں. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب